ہم ایک خاص انداز میں اس کا جواب دے گا، لیکن انسان کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ممکن ہے کہ آپ ایک آدمی کے زور کا تھپڑ مارے اور وہ پستول نکال کے آپ کو گولی مار دے، ممکن ہے ایک تھپڑ مارے اور وہ جھک کر آپ کو سلام کرے، ممکن آپ اس کے تھپڑ مارے وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے کہ کوئی بات نہیں، آپ سے ایسی کوتاہیاں ہوتی ہیں، یہ پتہ نہیں لگ سکتا، طے نہیں کر پاتے۔ اب اس کو جانچنے کے لیے، اور یہ ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ صوفیاء کرام کو اور ہمارے بابوں کا جن کا میں ذکر کرتا ہوں، ہمیشہ سے یہ مسئلہ رہا ہے کہ انسان اندر سے کیا ہے، اور جب تک وہ اپنے آپ کو نہ جان سکے اس وقت تک وہ دوسروں کے بارے میں کیا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یعنی جتنے بھی آپ کے ایم این اے ہیں، ایم پی اے ہیں، یہ ہمارے بارے میں بیٹھ کے فیصلے کریں گے کچھ ہو گئے، لیکن وہ خود نہیں جانتے کہ وہ کون ہے۔ وہ ایسے تیراک ہیں جو ہم کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، خود تیرنا نہیں آتا، سیکھا ہی نہیں انہوں نے۔ تو جو گہری نظر رکھنے والے لوگ ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں، اور انسان کا سب سے بڑا مسئلہ، کبھی آپ نے غور کیا ہو نہ کیا ہو، لیکن آپ کے لاشعور سے یہ آواز آتی ہی رہتی ہے کہ میں کون ہوں اور میں کہاں ہوں اور میں سارے معاملے میں، اس ساری کائنات میں کہاں فٹ ہوتا ہوں۔ تو اس کے لیے ہمارے بابوں نے غور کرنے کے بعد، سوچنے کے بعد اور بڑے لمبے وقت سے اور وقفے سے گزرنے کے بعد ایک طریق سوچا ہے اپنے طرز کا، اور اس طریق کے کئی رخ ہیں۔ وہ یہ کہ وہ میڈیٹیٹ کرتے ہیں، تفکیر یعنی فکر کرنا، یا مراقبہ بھی اسے آسان لفظوں میں کہتے ہیں۔ اب یہ مراقبہ کیوں کیا جائے، اس کی کیا ضرورت ہے، کس لیے وہ بیٹھ کے مراقبہ کرتے ہیں اور اس سے ان کو کیا ملتا ہے۔ مراقبے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ کوئی ایسی مشین، کوئی ایسا آلہ ایجاد نہیں ہوا جو لگا کر بندے کو یہ بتا سکے کہ what am I, who am I، اور میں کیا ہوں۔ اس کے لیے انسان کو خود ہی مشین بننا پڑتا ہے، خود ہی سبجیکٹ بننا پڑتا ہے، خود ہی جانچنے والا۔ آپ ہی ڈاکٹر ہے، وہ آپ ہی مریض ہے۔ میں یہ دل میں جانتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ میں مریض ہوں، میرے اندر کچھ ہو رہا ہے، اور میرے پاس کوئی دوائی باہر کا ڈاکٹر ہے نہیں، پھر میں خود ہی بنتا، یعنی میں اپنا سراغ رسان خود ہوں، اور اس سراغ رسانی کے طریقے مجھے سوچنے پڑتے ہیں کہ مجھے کیسے پتہ چلے۔ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، بڑے پیارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان سے کچھ ایسی باتیں سرزد ہوتی رہتی ہیں کہ وہ حیران ہوتے ہیں کہ میں عبادت گزار بھی ہوں، میں اچھا آدمی بھی، بھلا بھی آدمی ہوں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا چل پایا کہ میں ہوں کون، اور پتہ یوں نہیں چل پاتا اس کو۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کے اندر اپنی پھونک ماری ہوئی ہے، اور وہ چلی آ رہی ہے، اور اس کو آپ اریز نہیں کر سکتے، اس کو آپ پردہ کھول کے دیکھ نہیں سکتے۔ آپ ایک لفظ یاد رکھیے گا، سیلف کا، میں نے ذات، اقبال جسے خود ہی کہتا ہے، خود کیا ہے، اور اس کو خیشتن، کئی الفاظ ہیں اس کے لیے، لیکن ذات زیادہ آسان ہے، جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائل صفات۔ حضرت علامہ نے اس لفظ کو بہت استعمال کیا، اور اس کے بارے میں انہوں نے بہت غور بھی کیا۔ تو اب اس ذات کو جاننے کے لیے، جس ذات کے ساتھ خواتین و حضرات بہت سارے خیالات چمٹ جاتے ہیں، جیسے گڑ کی دلی کے اوپر مکھیاں چمٹتی ہیں، یا پرانے زخم کے اوپر بھنبھناتی مکھیاں چمٹ جاتی ہیں۔ خیال جو ہے وہ آپ کو کنٹرول کرتا ہے، اور وہ ذات، وہ خوبصورت پارس جو آپ کے اندر، میرے اندر، ہم سب کے اندر، وہ کستوری جو ہے وہ چھپی رہتی ہے۔ اس کو تلاش کرنے کے لیے اور اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ میڈیٹیٹ کرتے ہیں اور مراقبہ کرتے ہیں، تاکہ پتہ چل سکے کہ کیا۔ کبھی کبھی کسی خوش قسمت کے پاس ایسا گر آ جاتا ہے کہ وہ چند سیکنڈ کے لیے اس خیال کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ کو دور کر دیتا ہے، اور اس کو وہ نظر آتا ہے۔ لیکن خیال اتنا ظالم ہے، مائنڈ میں پیدا ہونے والا خیال، کہ وہ اس خوبصورت
قابل رشک زرعی چیز کو ہماری نگاہوں کے سامنے آنے نہیں دیتا. ذات جب آپ 2 سال کے تھے تو یہ ذات آپ کے ساتھ واضح تھی. جب چھوٹے سے 3 مہینے کے 4 مہینے کے اس وقت آپ اپنی ذات کو بہت اچھی طرح سے جانتے تھے. جو معصومیت دے کر اللہ نے آپ کو پیدا کیا تھا اس کا اور آپ کا ذات کا رشتہ ایک ہی تھا. آپ وہ تھے وہ تھی، ایک ہی چیز. 2 سال پونے 2 سال یا کوئی سی بھی مدت مقرر کر لیں، جب خیال آ کے آپ کو پکڑنے لگا تو وہ یہ ہوا کہ آپ گھر میں بیٹھے تھے ماں کی گود میں، ان کی بہن آئی، انہوں نے آ کے کہا کہ ہو نسرین یہ تو جو بیٹا ہے تمہارا یہ تو بالکل بھائی جان جیسے. اس بیٹا صاحب نے سن لی یہ بات اور اس نے کہا کہ میں ابا جی. ایک خیال آ گیا نا، وہ ہے نہیں ابا جی لیکن اس کے آ گیا. پھر یہ ایک دوسری بوپی آ گئی، انہوں نے آ کے کہا کہ اس کی تو آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں. تو بہت اچھی، اس نے کہا کہ میں خوبصورت آنکھوں والا ہیرو ہوں. تو اس نے، جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں کئی مرتبہ، انسان نے اپنی ذات جو اصل تھی اس کے آگے سائن بورڈ لٹکانی شروع کر دی. ہیرو، رائٹر، لیڈر، پرائم منسٹر اور خوبصورت اور طاقتور اور کلے اور سب کچھ جو بھی نام لگاتا رہا، وہ لگا کے کتنے سارے سائن بورڈ لگا کے ہم آپ سارے جتنے جو یہاں بیٹھے جو آپ سن رہے ہیں پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ ساروں کے ساروں نے اپنے ارد گرد سائن بورڈ لگا رکھے ہیں. اور جب ملنے کے لیے آتے ہیں شاید صاحب تو ہمیں ایک سائن بورڈ آگے کر لیتے ہیں کہ میں تو یہ ہوں جس کی ضرورت ہوتی. اصل بندہ اندر سے نہیں ملتا اور اصل کی تلاش میں ہم مارے پھرے. ہم سے دیکھنا چاہتے ہیں اللہ کی ایک اتنی بڑی پھونک لگی ہوئی ہے ہمارے اوپر اور اپنی روح اس نے پھونکی ہوئی ہے تو ہم چاہتے ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس کی خوشبو لیں ایک دفعہ. تو اس کے لیے تڑپتے ہیں اور مرتے ہیں لوگ جاننا چاہتے ہیں. اور وہ ذات جو ہے جو اللہ کی خوشبو سے معطر ہے اس کے اوپر بوجھ، جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں، تو خیال کا پڑا ہوا ہے. خیال کسی بھی صورت میں چھوڑتا نہیں. تو اس خیال کو اس کستوری سے ہٹانے کے لیے مراقبے کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے. آپ کے دل میں خیال پیدا بھی کیوں کرے آدمی؟ اس لیے کہ آدمی ذرا ٹھیک ہو، اس کو پتہ چلے کہ تو اس کو نماز میں بھی مزہ آنے لگے، اس کو عبادت میں بھی مزہ آنے لگے، اس کو گفتگو میں، ملنے ملانے میں، ایک دوسرے کے گھر سے باہر نکلتے ہوئے سلام کرنے میں. اب تو ہم ایسے ہی کہہ دیتے ہیں نا جس طرح، تو ایک تعلق پیدا ہو. تو اس کے لیے جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا، آسان ترین نسخہ یہ ہے کہ 2 اوقات ہیں اس کے لیے، صبح کا اور شام کا. یہ صبح مثلا فجر پڑھنے کے بعد، کیونکہ اس وقت آسانی ہوتی ہے، کوئی آپ کو ٹیلی فون ڈسٹرب نہیں کرتا، کوئی دوست نہیں آتا. اور شام کو مغرب کے بعد، لیکن اس میں آپ شاید ڈسٹرب ہوتے ہوں یا ہو سکتے ہیں. اس میں آپ کو 20 منٹ ضرور نکالنے چاہیے اور گھر کا ایک ایسا کونا تلاش کرنا چاہیے جہاں دیوار ہو، دیوار تو ہوتی ہے، اور عمودی ہو، اور وہاں آپ 4 زانو ہو کے چوکڑی مار کے بیٹھنا جسے کہتے ہیں، بیٹھ جائیں اور اپنی پشت کو بالکل دیوار کے ساتھ سیدھی، وہ سیدھی ہے نا دیوار، آپ بھی سیدھی رکھیں. اس میں کوئی جھکاؤ نہ پیدا ہو، کمر میں کب نہ پیدا ہو، کبڑے نہ ہو آپ. یہ بہت ضروری ہے، سیدھا رکھنا پڑے گا کیونکہ وہ جو کرنٹ آپ کی چل رہی ہے نا نیچے سے لے کو اوپر تک، وہ سیدھے راستے سے چلے. خیر، تو اس کا آپ یقین خیال رکھیں. بہت سے لوگ اب ماڈرن زندگی ہے تو چوکڑی مار کے نہیں بیٹھ سکتے، تو ان کو اجازت ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھ جائیں. لیکن کرسی پر جب آپ بیٹھیں تو پاؤں آپ کی زمین کے ساتھ لگے رہنے چاہیے. آپ کو ارتھ ہو کے رہنا ضروری ہے. جب تک آپ ارتھ نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ کے لیے مشکل ہوگی. تو زمین پہ پاؤں رکھیں، چاہے بیچ میں قالین ہو، دری ہو تو اچھا ہے. لیکن فقیر لوگ چونکہ جنگلوں میں ایسا کرتے تو وہ ڈائریکٹ ہی زمین کے ساتھ وابستہ ہوتے. تو ہماری زندگی چونکہ اور طرح کی ہے. تو اب جب آپ وہاں بیٹھ جائیں تو پھر آپ کو کوئی سہارا چاہیے جس کو آپ پکڑ کے
تو اس سیڑھی پہ چڑھ سکے جو لگا لی ہے آپ نے، صرف یہ جھانکنے کے لیے کہ ذات کیا چیز ہے، تو اس کے لیے آپ کے پاس، ہر شخص کے پاس ایک ڈیوائس، ایک آلہ ہے جو سانس ہے۔ سانس تو آپ کے ساتھ ہی رہے گا نا جہاں بھی آپ جائیں۔ مثلا تسبیح رکھیں گے، کبھی بھول جائیں گے، کبھی نہیں لے جا سکیں گے، اس کے ساتھ واصل ہونے لگا ہے۔ تو میں نے بڑی محنت سے اس کو خیالوں کی دنیا میں رکھا، وہ خیال ہی چلتا رہتا ہے موت تک۔ اور وہ آپ کو پھر آپ کہیں گے، اکثر شکایت کرتے ہیں جی نماز پڑھنے لگتے ہیں خیال آتے ہیں بڑے دور، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، وہ آپ کو لے جائے گا کہیں کا کہیں، کافی دور۔ جب آپ کو خیال آئے تو 20 منٹ بھی گزر جائیں کہ ہو یہ تو میں اس کے نرگے میں آ گیا اور چنگل میں آ گیا، مجھے لے گیا، تو پھر لوٹ کے پھر آپ اپنے سانس کے اوپر توجہ مرکوز کریں اور پھر جتنی دیر ہو سکے چلیں، اس کا ساتھ دیں، اور ساتھ ساتھ یہ کوشش کرتے نہیں، لیکن زیادہ کوشش نہیں کرنی، اس میں جنگ و جدل اور جدوجہد نہیں ہے کہ آپ نے کوئی کشتی لڑنی، تو ریلیکسیشن کا ایک ڈھیلے پن کا کھیل ہے، اور اسی معصومیت کو لے کے آنا جو آپ 1 سال کے تھے تو آپ کے اندر تھی، یا 9 مہینے کے تھے، یا چلنے لگے تھے پاؤں تو وہ معصومیت، تو اس میں زور تو نہیں لگاتا نا بچہ معصومیت کو لینے کے لیے، وہ اس کے ساتھ ہے۔ جب یہ پروسیس آپ کرنے لگیں گے تو آپ کا عمل ایسا ہونا چاہیے یا ہو جیسا کہ ٹینس کے کھلاڑی کا ہوتا ہے۔ آپ نے ٹینس اب تو بہت دیکھی ہوگی، ٹیلی ویژن پہ بڑے آتی ہیں خواتین ٹینس والی، بہت کمال کے گیم کھیل رہی ہیں نا۔ پہلے تو ہم ٹینس اتنے واقع، ہمارے بچوں میں کہاں ہوتی تھی ٹینس، کہاں کورٹوں میں ہم جاتے، لیکن اب ٹینس کھیلنے والا یا کھیلنے والی جو ہے اس کی زندگی ٹینس کے ساتھ وابستہ ہے، یہ میں نے محسوس کیا اپنے مشاہدے سے۔ ٹینس والے کے بارے میں آپ یہ کبھی گمان نہیں کر سکتے کہ اس وقت وہ کہاں ہوگا، یا کدھر گیا ہوگا، یا کہاں بیٹھا ہوگا، یا کس کمپنی میں ہوگا، وہ ہر حال میں ٹینس کورٹ میں ہی ہوگا۔ جسے اپنی گیم امپروو کرنی ہے نا تو وہ وہیں رہتا ہے، آپ کو ہر حال میں وہیں ملے گا۔ تو ٹینس کا کھلاڑی اگر آپ اسے غور سے دیکھیں تو وہ ہم سے آپ سے بہت مختلف ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ ٹینس ہی کھاتا ہے، ٹینس ہی پہنتا ہے، ٹینس ہی پیتا ہے، ٹینس ہی ہنستا ہے، ٹینس ہی چلتا ہے، اس قدر اس کے اوپر تاری ہوتی ہے۔ ابھی اتنے بڑے میچ جو آپ کو حیران کرتے ہیں ان کے اندر وہ وابستگی کا اظہار کرتا ہے۔